بیگم شاعری سچ بولتی ہے سرفراز عابدی کے ساتھ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام اور ناظرین اکرام، السلام علیکم پاکستان، شہر قائد کراچی پاکستان سے آپ کا میزبان سرفراز عابدی حاضر خدمت ہے، کہتا ہے آداب عرض کیے، کیسے مزاج ہیں؟ امید ہے آپ جملہ باب بھلے چنگے ہیں، سلامت رہیے، آباد رہیے۔ 16 اگست شاعری سچ بولتی ہے میں امریکہ میں مقیم پاکستان کی پیاری بٹیا عہد حاضر کی معروف شاعرہ محترمہ حمیرہ گل تشنا صاحبہ یوم ولادت اور مجموعہ کلام رودالی، اس کے لیے ڈھیروں دلی دعائیں، سلامت رہیے۔ سامعین اکرام، امریکہ میں مقیم ہیں، پاکستانی شاعرہ ہیں۔ 16 اگست کراچی میں ولادت ہوئی۔ ان کی والدہ سے بھی لوگ بخوبی واقف ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ڈاکٹر ساجدہ سلطانہ صاحبہ معروف شاعرہ رہیں، ان کی یہ دختر ہیں۔ سلامت رہیے محترمہ حمیرہ گل تشنا صاحبہ۔ قبل اس کے کہ ان کے بارے میں کچھ آپ کے گوش گزار کیا جائے، انہوں نے ماشاءاللہ سورہ رحمان کا منظوم ترجمہ کرنے کی بہت بڑی سعادت حاصل کی ہے۔ سلامت رہیے۔ حمیرہ گل تشنا سورہ رحمان کا منظوم اردو ترجمہ پیش کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہوئے ان کے بارے میں جو کچھ ہمارے پاس موجود ہے وہ آپ کے سماعتوں کے سپرد کر رہے ہیں۔ آج 16 اگست ہے۔ حمیرہ گل تشنا سورہ رحمان منظوم ترجمے میں فرماتی ہیں، ٹھیکری سے سوکھے گارے سے تمہیں پیدا کیا، ٹھیکری سے سوکھے گارے سے تمہیں پیدا کیا، علم بھی تم کو دیا اور بولنا سکھلا دیا، پیروں کے نیچے بچھا دی یہ زمین قالین سی، پیروں کے نیچے بچھا دی یہ زمین قالین سی، بے ستوں سے آسماں کو چھت یہاں بنوا دیا، چاند سورج کو کیا پابند تم دیکھو ذرا، اور پھر میزان بھی قائم وہیں کروا دیا، تم مگر کیسے یہاں انصاف کچھ کر پاؤ گے، تم مگر کیسے یہاں انصاف کچھ کر پاؤ گے، اپنے رب کی کون سی نعمتیں تم جھٹلاؤ گے، اپنے رب کی کون سی نعمتیں تم جھٹلاؤ گے، اپنے رب کی کون سی تم نعمتیں جھٹلاؤ گے۔ دیکھ نطفے سے کیا پیدا یہاں انسان کو، روح پھونکی زندگی دی تم سے ایک بے جان کو، کیوں مگر میری نفی کرتے رہے تم اس قدر، یہ تکبر میری چادر ہے جو تم اوڑھو ادھر، ہر تمہاری سانس کو میری اجازت چاہیے، مجھ کو بس انسان سے اپنی عبادت چاہیے، کیا عبادت کا میری حق بھی ادا کر پاؤ گے، اپنے رب کی کون سی تم نعمتیں جھٹلاؤ گے، اپنے رب کی کون سی تم نعمتیں جھٹلاؤ گے۔ ہم نے اس قرآن کا مطلب تمہیں سمجھا دیا اور اسے آسان کر کے ذہن میں بٹھلا دیا، شمس بھی اور یہ قمر ہیں اپنی منزل پہ رواں، کر نہیں سکتے تجاوز یہ کبھی ارض و سما، سجدے میں رہتے ہیں سارے یہ ستارے اور شجر، ہے تو ہی انسان اس احسان سے منکر، مگر اس زمیں پر سب فنا ہو جائے گا، بچ پاؤ گے، اپنے رب کی کون سی تم نعمتیں جھٹلاؤ گے، اپنے رب کی کون سی تم نعمتیں جھٹلاؤ گے۔ یہ جو ایک میزان ہے اس میں خلل ڈالو نہ تم، ٹھیک سے انصاف سے تولو یہ حق مارو نہ تم، فائدہ اپنا نہیں بس غیر کا بھی دیکھنا،
تم سے پہلی قوم کا کیا حشر تھا یہ سوچنا، کس قدر حاصل کرو گے تھوڑی ڈنڈی مار کر، لوٹ کر آؤ گے میرے پاس دنیا ہار کر، میرا جب انصاف ہوگا کچھ نہ پھر کر پاؤ گے، اپنے رب کی کون سی تم نعمتیں جھٹلاؤ گے، اپنے رب کی کون سی تم نعمتیں جھٹلاؤ گے۔ ساری مخلوقات کے یہ واسطے رکھی زمیں، ہر کسی کو رزق اپنے حصے کا ملتا یہیں، ان کھجوروں کو تو دیکھو ہیں غلافوں میں چھپے، یہ اناج و غلہ ہے سارا تمہارے ہی لیے، رنگ ان کے مختلف تاثیر ان کی ہے جدا، ان کے موسم مختلف اور ان کی ہے پیدا جدا، جن میں کچھ بھوسا کبھی تو کچھ میں دانہ پاؤ گے، اپنے رب کی کون سی تم نعمتیں جھٹلاؤ گے، اپنے رب کی کون سی تم نعمتیں جھٹلاؤ گے۔ مشرق و مغرب کا میں بس یکتا ہی مالک رہا، دو سمندر میں بھی ایک پردے سا میں حائل رہا، اپنی مرضی سے تفاوت کر جو سکتے ہی نہیں، ان سمندر سے کبھی موتی کبھی مونگے ملے، سر پہاڑوں سے اٹھائے جن میں کشتی بھی چلے، معجزہ میرا ہے تم پہچان بھی کیا پاؤ گے، اپنے رب کی کون سی تم نعمتیں جھٹلاؤ گے، اپنے رب کی کون سی تم نعمتیں جھٹلاؤ گے۔ اے زمیں کے بوجھ ایک دن تم کو دیکھیں گے ذرا، کس طرف جاؤ گے آخر بھاگ کر جاؤ ذرا، آسماں پھٹ کر جب ایک دن سرخ سا ہو جائے گا، جو بھی مجرم ہوگا وہ چہروں سے جانا جائے گا، ایک جہنم جھوٹ جس کو کہتے ہیں دیکھیں گے پھر، نہ کوئی رقہ سفارش کام اس دن آئے گا، خوف رکھنے والوں کو دو باغوں میں تم پاؤ گے، اپنے رب کی کون سی تم نعمتیں جھٹلاؤ گے، اپنے رب کی کون سی تم نعمتیں جھٹلاؤ گے۔ ان ہری سی اور بھری سی ڈالیوں کو دیکھنا، بیج سے کیسے یہ بنتا ہے شجر بھی سوچنا، کیسی لکڑی کے تنے پر ٹہنیاں ہیں جھومتی، گل کھلے ہیں ان میں کیسے پھل لگے ہیں سوچنا، نت نئے ہیں پھل یہ جن کا ذائقہ ہے مختلف، پیاس مٹتی جن کے رس سے اور سکون ہے مختلف، سب میرے احسان ہیں تم پر سمجھ کیا پاؤ گے، اپنے رب کی کون سی تم نعمتیں جھٹلاؤ گے، اپنے رب کی کون سی تم نعمتیں جھٹلاؤ گے۔ ہیں تمہارے واسطے شرمیلی آنکھوں والیاں، خیموں میں ہیں منتظر کب سے حسین یہ بالیاں، حسن ہیرے موتیوں سا سیرتوں میں خوب ہیں بڑی آنکھیں بھی جن کی جو تمہیں مرغوب ہیں، کوئی جن و انس ان کو چھو کبھی پایا نہیں، خوبصورت اتنی کوئی سوچ بھی سکتا نہیں، حکم مانو گے میرا انعام میں تم پاؤ گے، اپنے رب کی کون سی تم نعمتیں جھٹلاؤ گے، اپنے رب کی کون سی تم نعمتیں جھٹلاؤ گے۔ میری قدرت کے تمہیں جلوے دکھیں گے چار سو، حمد پڑھتے ہیں پرندے صبح و دم یہ کو بکو، کھارے پانی سے بنا بدلی کا میٹھا ذائقہ، پتھروں سے پھوٹ پڑتا ہے کبھی چشمہ یہاں، دیکھتے کیا تم نہیں، کیا عقل بھی رکھتے نہیں، میں ہوں شہرک سے قرین پر تم سمجھ سکتے نہیں، میں نہیں ہوں یہ کبھی ثابت نہیں کر پاؤ گے، اپنے رب کی کون سی تم نعمتیں جھٹلاؤ گے، اپنے رب کی کون سی تم نعمتیں جھٹلاؤ گے۔ اور آخری حصہ سورہ رحمان منظوم ترجمہ محترمہ حمیرہ گل تشنہ کہ اس زمیں پر چل کے پھر کے دیکھ لو جلوے میرے،
میں نہیں ہوں سامنے پر ہیں سبھی چہرے میرے، ڈوبتے سورج کی کرنیں رقص کرتی ہیں جہاں، دنگ ہوتی عقل ہے وہ دیکھنے والوں کی ہاں، پھر بھی تم کہتے ہو کہ میں کچھ نہیں، بس تم ہو تم، شرم کچھ آتی نہیں، کرتے ہوئے ایسا ستم، لوٹ کر آؤ گے میرے پاس کیا کر پاؤ گے، لوٹ کر آؤ گے میرے پاس کیا کر پاؤ گے، اپنے رب کی کون سی تم نعمتیں جھٹلاؤ گے، اپنے رب کی کون سی تم نعمتیں جھٹلاؤ گے، اپنے رب کی کون سی تم نعمتیں جھٹلاؤ گے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ سامعین اکرام اور ناظرین اکرام، آپ نے محترمہ حمیرہ گل تشنہ جو کہ امریکہ میں مقیم ہے، پاکستانی شاعرہ ہیں، نئی نسل کی نمائندہ شاعرہ، ان کا سورہ رحمان کا اردو منظوم ترجمہ سماعت فرمایا۔ آج ہماری قوم کی اس شاعرہ بیٹی کا خاص دن ہے، 16 اگست۔ محترمہ حمیرہ گل تشنہ قوم کی پیاری بٹیا جو کہ امریکہ میں ہیں، 16 اگست دنیا میں تشریف لائیں، اور کراچی میں ہماری قوم کی ایک اور پیاری بٹیا ہیں، محترمہ سبیلہ انعام صدیقی، جو کہ ماشاءاللہ وہ بھی تعلیم یافتہ بچیاں ہیں۔ یہ تو سبیلہ انعام صدیقی نے قلم اٹھایا محترمہ حمیرہ گل تشنہ صاحبہ کا مجموعہ رودالی، جو کہ منظر عام پر آیا۔ رودالی ان کا مجموعہ کلام حمیرہ گل تشنہ کا، امریکہ سے پاکستان تشریف لائیں، یہاں تقریبی رونمائی بھی ہوئی اور مختلف ممالک میں مشاعرے بھی پڑھتی ہیں، اپنے وطن آتی جاتی رہتی ہیں۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں محمد ابراہیم نوری سائیں منجا 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 مچھڑا، ماشاءاللہ ابراہیم نوری صاحب، وعلیکم السلام۔ محمد ابراہیم نوری صاحب ہمارے نوجوان پریزنٹر ہیں، ماشاءاللہ اپنے اسٹوڈیو سے براہ راست آتے ہیں۔ جیتے رہیے جیتے رہیے۔ اور سورہ رحمان کا منظوم ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا، اور اس میں آپ نے کامنٹ میں فرمایا بے شک بے شک بے شک بلا شبہ۔ الحمدللہ رب العالمین، حال پوچھا آپ نے، تاں بدایو بیو سب خیرہ، لکھ تھوڑا مجا مٹھڑا، محمد ابراہیم نوری صاحب شریک ہیں۔ جیتے رہیے۔ تو آج ہماری پاکستانی قوم کی اس شاعرہ بیٹی کے بارے میں، ایک اور شاعرہ بیٹیاں ہیں، یہ کراچی میں ہیں، اور حمیرہ گل تشنہ کا تعلق بھی کراچی پاکستان سے ہے، ان دنوں امریکہ میں ہے۔ تو سبیلہ انعام صدیقی جو کہ کراچی میں ہیں، وہ تحریر فرماتی ہیں۔ رودالی جب مجموعہ کلام ان کا منظر عام پر آیا، اس کے سلسلے میں سبیلہ انعام صدیقی نے قلم اٹھایا، تحریر فرمایا کہ حمیرہ گل تشنہ کو جتنا میں جانتی ہوں، میں نے انہیں بہت با اخلاق اور بہت خوش مزاج شخصیت کا مالک پایا، نہایت ہمدرد اور محبت کرنے والا دل رکھتی ہیں۔ ان کا ذہن کئی سوال اور اس کے جواب پہ غور و فکر کرتا رہتا ہے۔ رودالی حمیرہ گل تشنہ کا اولین شعری مجموعہ ہے، اور یہ ایک منفرد نام بھی ہے۔ اور رودالی جو مجموعہ کلام ہے، یہ رودالی ہمارے سامعین کے لیے نوحہ گر یعنی رونے والی، کوئی خاتون جو رونے والی ہو، نوحہ گر ہو، اسے رودالی کہتے ہیں۔ تو آگے انہوں نے سبیلہ انعام صدیقی صاحبہ نے ایک شعر اسی رودالی سے کوٹ کرتے ہوئے تحریر فرمایا کہ بتائے جا کے رودالی کو کوئی، بتائے جا کے رودالی کو کوئی، یہاں احساس کی میت پڑی ہے، بتائے جا کے رودالی کو کوئی، یہاں احساس کی میت پڑی ہے۔ رودالی غزلیات پر مشتمل مجموعہ ہے، جس میں غزلیات ہیں اور دیگر متفرق اشعار بھی ہیں، اور 10 اہم
انڈو پاک کے سینئر شعراء اکرام کی مختصر ترین مگر جامع رائے بھی آرا بھی قائم اس میں رقم ہے۔ حمیرہ گل تشنا بہت عمدہ نظمیں کہتی ہیں۔ ان خیالات کا اظہار اپنے مضمون میں سبیلہ انعام صدیقی صاحبہ کراچی میں مقیم نئی نسل کی یہ بھی نمائندہ شاعرہ ہیں، انہوں نے تحریر فرمایا کہ حمیرہ عمدہ نظمیں بھی کہتی ہیں، چونکہ ذاتی طور پر میں نے ان کی غزلیات کے ساتھ ساتھ نظمیں بھی سنی ہیں اور مجھے نظموں نے غزلیات سے زیادہ متاثر کیا، لیکن چونکہ ابھی بات رودالی کی ہو رہی ہے ان کے مجموعہ کلام کے بارے میں، تو میں یہاں صرف حمیرہ کی غزلیات پہ بات کروں گی۔ رودالی کی شاعری کو پڑھ کر یوں لگا کہ جیسے شاعرہ نے بتدریج پختگی کا سفر طے کیا ہو، اور یہی جینون ہونے کی بڑی نشانی بھی ہے، ورنہ آج منظر نامے پہ ایسے کئی نام ہیں جنہوں نے ابتدائی 4-5 کچے کلام کے بعد ہی استادانہ رنگ میں کہنا شروع کر دیا، اور پھر جلد ہی کتاب بھی آ گئی، جو کہ مجموعی طور پر خاصی مشکوک بات بھی ہے، جبکہ حمیرہ کی شاعری آپ کو بتدریج ایک قدم آگے بڑھتی ہوئی نظر آئے گی، جو کہ میرے خیال سے ان کے جینون ہونے کی سب سے بڑی گواہی دیتی ہے۔ رودالی میں جہاں کچی عمر کے سپنے، خواب، انس، لگاؤ دیکھنے کو نظر آتے ہیں، وہیں اس شاعری نے کچی عمر کے سپنوں سے تیزی سے سفر طے کرتے ہوئے پختہ خیالات اور ذات کی گہرائی و گہرائی میں اترنے کا فن بھی سیکھا، جو کہ عمومی طور پر وقت اور عمر کے ساتھ انسان سیکھتا بھی ہے۔ یہ کچی عمر کے جذبے کہاں مشکل سمجھتے ہیں، یہ کچی عمر کے جذبے کہاں مشکل سمجھتے ہیں، یہ دنیا ہے یہاں پر کام تو دانائی کرتی ہے۔ ہماری آنکھوں میں خواب جیسا وہ ایک لڑکا، ہماری آنکھوں میں خواب جیسا وہ ایک لڑکا ہے، زندگی میں سراب جیسا وہ ایک لڑکا۔ حمیرہ نے ذات میں پنہاں کئی راز، درد اور زندگی کے نشیب و فراز کو بھی اپنے تجربات، مشاہدے کی بنیاد پر دیکھنا پرکھنا شروع کیا، بلکہ یہ فکر محض اپنی ذات، اپنی زندگی کی حد تک ہی محدود نہیں، بلکہ حمیرہ نے ارض و سماوات میں پنہاں حکمت و دانائی کو بھی سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ معاشرتی ناہمواریوں کا درد بھی دیار غیر میں رہتے ہوئے محسوس کیا ہے۔ حمیرہ کی بنیادی شاعری کا مضمون محبت ہی ہے، لیکن شاعرہ بتدریج عشق مجازی کے ساتھ ساتھ عشق حقیقی کی لطافتوں کو بھی سمجھنے کا سفر طے کرتی نظر آئی ہے۔ سبیلہ انعام صدیقی اپنے مضمون میں ان کے اشعار کوڈ کر رہی ہیں، مضمون جاری ہے۔ اشعار سماعت فرمائیے کہ عشق کرنا چاہتے ہو سوچ لو، رودالی مجموعہ کلام سے سبیلہ انعام صدیقی کا انتخاب، کلام حمیرہ گل تشنا۔ عشق کرنا چاہتے ہو سوچ لو، سوچ لو کیا چاہتے ہو سوچ لو، عشق کرنا چاہتے ہو سوچ لو، سوچ لو کیا چاہتے ہو سوچ لو۔ آگے انتخاب فرمایا کہ دم دم رقص کیا ہے اللہ کے باڑے میں، دم دم رقص کیا ہے اللہ کے باڑے میں، چاہت کا ایوان سجا ہے اللہ کے باڑے میں، نیک نظام و خسرو لے کر عشق کی تھالی آئے ہیں، نیک نظام و خسرو لے کر عشق کی تھالی آئے ہیں، اللہ کا شور اٹھا ہے اللہ کے باڑے میں۔ شاعری سچ بولتی ہے، حمیرہ گل تشنا۔ قبائے زریں مزاج سادہ وہ میرے خوابوں کا شاہزادہ، سوال اس کا ہے نامکمل دیا ہے جس کا جواب سادہ۔ ایک اور شعر کہ میں یقین کرتی ہوں آپ جو بھی کہتے ہیں، میں یقین کرتی ہوں آپ جو بھی کہتے ہیں، کیونکہ آپ ہیں سچے آپ سے محبت ہے۔ آگے مزید انتخاب کہ زندگی سے نباہ کرتے ہیں، آہ کرتے ہیں واہ کرتے ہیں،
زندگی سے نباہ کرتے ہیں، آہ کرتے ہیں، واہ کرتے ہیں، وہ مبارک یہ نیکیاں تم کو، ہم تو شاید گناہ کرتے ہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ محترمہ سبیلہ انعام صدیقی کا مضمون جاری ہے، جس میں محترمہ حمیرہ گل تشنہ امریکہ میں مقیم پاکستانی شاعرہ کے یہ اشعار بھی منتخب فرمائے ہیں۔ سبیلہ انعام صدیقی کا مضمون جاری ہے، جنہوں نے حمیرہ گل تشنہ کے یہ اشعار اپنے مضمون میں شامل کرتے ہوئے ان کا انتخاب کیا۔ حمیرہ گل تشنہ فرماتی ہیں کہ کسی ساکت ہوئے لمحے میں بھی پل پل سفر کرنا، کسی ساکت ہوئے لمحے میں بھی پل پل سفر کرنا، مگر یہ وقت کی رفتار سے آگے کی باتیں ہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ حمیرہ گل تشنہ امریکہ میں مقیم پاکستانی شاعرہ، 16 اگست آج ان کا یوم ولادت ہے، خاص دن ہے۔ فرماتی ہیں کہ پہلے تو غور سے بڑا دیکھا تجھے مجھے، پہلے تو بڑا غور سے دیکھا تجھے مجھے، پھر شاعری نے شعر میں جوڑا تجھے مجھے۔ ایک اور شعر کہ سج رہے ہیں داسی کے پتلیوں میں شہزادے، سج رہے ہیں داسی کے پتلیوں میں شہزادے، بن سنور کے آئے ہیں محفلوں میں شہزادے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ ایک اور شہزادے آ گئے، محمد شعیب صاحب، وعلیکم السلام جی۔ کام زیادہ ہے تو وقت سے پہلے آ گئے۔ میاں والی سے محمد شعیب فرما رہے ہیں وقت سے پہلے آ گئے، کام زیادہ ہے۔ تو یہ امریکہ میں مقیم ہماری قوم کی پاکستانی بٹیا شاعرہ، آج ان کا یوم ولادت ہے اور اس کے آگے بھی کام ہے، اس لیے وقت سے پہلے آ گئے۔ جیتے رہیے۔ محمد شعیب صاحب، محمد ابراہیم نوری صاحبان شریک ہیں۔ اور پھر آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ابھی ہم براہ راست ہیں، چونکہ یہ ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں، براہ راست جتنے بھی پروگرامز ہم اور آپ کرتے ہیں یہ ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں، فیس بک کی پالیسی ہے، تو اسے پھر ڈاؤن لوڈ کیا جاتا ہے اور اسے پھر یوٹیوب پر تصاویر کے ساتھ محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ بہت شکریہ۔ تو سبیلہ انعام صدیقی صاحبہ کا مضمون جاری ہے، جس میں انہوں نے حمیرہ گل تشنہ صاحبہ کے کچھ اشعار بھی منتخب فرمائے کہ پہلے دار بنایا ربا، پہلے دار بنایا ربا، پھر دلدار بنایا ربا، پہلے دار بنایا ربا، پھر دلدار بنایا ربا، پہلے تو نے طور سجایا، پھر ایک یار بنایا ربا۔ اور ایک اور شعر اور پھر اس کے بعد مضمون جاری ہے، پھر مزید اشعار کا بھی انتخاب کیا ہے انہوں نے سبیلہ انعام صدیقی نے۔ حمیرہ گل تشنہ فرماتی ہیں پھر وجد میں بلبل ناچے گی، پھر وجد میں بلبل ناچے گی، جب تال ملا لی ہے تشنا، پھر وجد میں بلبل ناچے گی، جب تال ملا لی ہے تشنا۔ سبیلہ انعام صدیقی تحریر فرماتی ہیں کہ حمیرہ نے کئی نئی ردائف میں غزلیں کہی ہیں، جن میں کئی ردائف و قوافی بہت عمدگی سے نبھائے ہیں اور کچھ قابل غور بھی محسوس ہوئے، تاہم کہیں کوئی فنی نقص نظر نہیں آیا جو ایک شاعرہ کی ریاضت کی غمازی بھی کرتا ہے۔ محترمہ حمیرہ گل تشنہ کا مجموعہ کلام رودالی کے بارے میں سبیلہ انعام صدیقی تحریر فرماتی ہیں کہ رودالی میں حمیرہ بہت سے داخلی اور خارجی معاملات سے نبرد آزما ہوتی دکھائی دیتی ہیں۔ کہیں زبان و بیان کے مختلف رنگوں سے رچی بسی کاوشات بھی رودالی میں پڑھنے کو ملتی ہیں، تو کہیں شاعرہ کا عاجزانہ رویہ بھی شعری رنگ میں نظر آتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی کہیں شاعرہ میں بلا کی خود اعتمادی اور کہیں کہیں خود پسندی بھی نظر آتی ہے۔ حمیرہ نے اپنی شاعری میں در حقیقت وہی رنگ بکھیرے ہیں جو ان کے اپنے رنگ ہیں، ان کے اپنے احساس ہیں، ان کے اپنے برتاؤ ہیں، اور ان تمام رنگوں نے مل کر رودالی کو نت نئے رنگوں سے سجایا ہے۔ رودالی مجموعہ کلام کا نام ہے حمیرہ گل تشنہ کا، جن کا آج خاص دن ہے، 16 اگست یوم ولادت ہے۔ اب اس میں سبیلہ انعام صدیقی کا مضمون جاری ہے، جس میں مزید اشعار انہوں نے کوٹ کیے ہیں رودالی مجموعہ کلام سے۔ حمیرہ گل تشنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے من کی سنو گے بتیاں، ہمارے من کی سنو گے بتیاں، بلائیں تم کو اداس رتیاں،
ہمارے من کی سنو گے بتیاں بلائیں تم کو اداس رتیاں تیری سہاگن بنی ہے جوگن تیری سہاگن بنی ہے جوگن ہنسی اڑائیں تمام سکھیاں. شاعری سچ بولتی ہے. مزید حمیرہ گل کے کلام سے انتخاب سبیلہ انعام صدیقی صاحب نے فرمایا کہ حمیرہ گل فرماتی ہیں کہ ہمارے نقش قدم پہ چل کر کبھی اڑاؤ گے ریگ صحرا ہمارے نقش قدم پہ چل کر کبھی اڑاؤ گے ریگ صحرا جنوں کے ہاتھوں پہ دل بچانا محال ہوگا کمال ہوگا. اور آگے فرمایا کہ آپ سے کہہ تو دیا ہے اور میں کیسے کہوں آپ سے کہہ تو دیا ہے اور میں کیسے کہوں آپ میری جان چھوڑیں مہربانی تخلیہ. کیا بات ہے کیا تیور ہے. آپ سے کہہ تو دیا ہے اور میں کیسے کہوں ارے آپ سے کہہ تو دیا ہے اور میں کیسے کہوں آپ میری جان چھوڑیں مہربانی تخلیہ. آسماں اور اس زمیں کے درمیاں کچھ بھی نہیں آسماں اور اس زمیں کے درمیاں کچھ بھی نہیں بدگمانی لامکانی رائے گانی تخلیہ. محترمہ حمیرہ گل تشنا کے اشعار انتخاب سبیلہ انعام صدیقی صاحبہ کہ یہ دنیا ہے اس کا ہے دستور یہی یہ دنیا ہے اس کا ہے دستور یہی گھٹ گھٹ خود میں آپ مرو خاموش رہو یہ دنیا ہے اس کا ہے دستور یہی گھٹ گھٹ خود میں آپ مرو خاموش رہو. شاعری سچ بولتی ہے. اور دیگر بہت سے اشعار کا انہوں نے انتخاب فرمایا. سن لیجیے. پھر اس کے بعد آخری پیرا محترمہ سبیلہ انعام صدیقی صاحبہ نے یہ مضمون لکھا ہے اور اس میں حمیرہ گل تشنا صاحبہ کے یہ اشعار بھی کوٹ کیے ہیں. مجموعہ کلام رودالی کلام حمیرہ گل تشنا انتخاب محترمہ سبیلہ انعام صدیقی کراچی پاکستان. اور حمیرہ گل تشنا امریکہ میں مقیم ہے آتی رہتی ہیں وطن. مزید اشعار کا انتخاب ہے سبیلہ انعام صدیقی کی جانب سے کہ بن پانی کی مچھلی کا ساحل کروں دھمال کروں بن پانی کی مچھلی کا سا حال کروں دھمال کروں عشق کروں اور ساگر میں بھونچال کروں دھمال کروں. ایک اور شعر کے ایک ان کا تصور جو بلا خیز ہنسی ہے ایک ان کا تصور جو بلا خیز ہنسی ہے ایک ان کا تخیل جو ہے شمشیر میں رقصاں. ایک اور شعر کہ سر پر چھتری یاد کہ گٹھڑی دل میں روشن رنج تھکن سر پر چھتری یاد کہ گٹھری دل میں روشن رنج تھکن ایک سفر کی جوت جلائے بارش اور ویران سڑک سر پر چھتری یاد کہ گٹھری دل میں روشن رنج تھکن ایک سفر کی جوت جلائے بارش اور ویران سڑک. چند اشعار اور ہیں. حمیرہ گل تشنا فرماتی ہیں کہ ہم اپنی عمر کے پل پل کی چابی ہم اپنی عمر کے پل پل کی چابی نہیں دیں گے دل بے کل کی چابی ہم اپنی عمر کے پل پل کی چابی نہیں دیں گے دل بے کل کی چابی. ہمارے خواب میں تتلی کے گھر تھے ہمارے خواب میں تتلی کے گھر تھے ہمارے پاس تھی مخمل کی چابی. حمیرہ گل تشنا مزید فرماتی ہیں جن کا ان اشعار کا انتخاب سبیلہ انعام صدیقی صاحب نے اپنے مضمون میں کیا کہ کسی کی دید کو مرمر نہ چھوری کیا کہنے کسی کی دید کو مرمر نہ چھوری محبت لادیو سر سر نہ چھوری کسی کی دید کو مرمر نہ چھوری محبت لادیو سر سر نہ چھوری. اگر تو عشق کرتی آپ خود سے اگر تو عشق کرتی آپ خود سے محبت مانگتی در در نہ چھوری. کیا کہنے. مزید حمیرہ گل فرماتی ہیں تشنا کہ دیکھ رہی ہوں کیسے لوگ اونچے قد کے بونے لوگ
خود پر کتنا اتراتے ہیں، ہائے ایسے ویسے لوگ۔ دیکھ رہی ہوں کیسے لوگ، اونچے قد کے بونے لوگ، خود پر کتنا اتراتے ہیں، ہائے ایسے ویسے لوگ، خود پر کتنا اتراتے ہیں، ہائے ایسے ویسے لوگ۔ شاعری سچ بولتی ہے، دشمنوں کے آگے تم کیا زبان کھولو گے۔ یہ حمیرہ گل تشنا کے کلام سے سبیلہ انعام صدیقی صاحبہ کے انتخابات جاری ہیں کہ دشمنوں کے آگے تم کیا زبان کھولو گے، جب تلک نہ جانو گے منہ میں ایک زباں رکھنا۔ دشمنوں کے آگے تم کیا زبان کھولو گے، جب تلک نہ جانو گے منہ میں ایک زباں رکھنا۔ شاعری سچ بولتی ہے، نئی دلہن کو دیکھا ہے کسی تتلی کے جیسی وہ، نئی دلہن کو دیکھا ہے کسی تتلی کے جیسی وہ، سبھی کاموں کو کچھ اترائی کچھ شرمائی کرتی ہے، اور مالکن ہوں حسن کی وارث ہوں میں، مالکن ہوں حسن کی وارث ہوں میں، عشق سمجھے نوکرانی ہائے ہائے، مالکن ہوں حسن کی وارث ہوں میں، عشق سمجھے نوکرانی ہائے ہائے۔ فکر ان کی نہ کیجیے بے حد، فکر ان کی نہ کیجیے بے حد، چھوٹے ذہنوں کے مسئلے بے حد، یہ نظر ہم کو لگ بھی سکتی ہے، یہ نظر ہم کو لگ بھی سکتی ہے، آپ ہم کو نہ دیکھیے بے حد۔ اور آخری شعر جس کا انتخاب فرمایا سبیلہ انعام صدیقی صاحبہ نے، حمیرہ گل تشنا فرماتی ہیں کہ اس بات کی ہم کو حیرت ہے، یہ بات پریشان کرتی ہے، اس بات کی ہم کو حیرت ہے، یہ بات پریشان کرتی ہے، تم ہم سے یعنی تم ہم سے کردار کی باتیں کرتے ہو۔ اس بات کی ہم کو حیرت ہے، یہ بات پریشان کرتی ہے، تم ہم سے یعنی تم ہم سے کردار کی باتیں کرتے ہو۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ ان تمام اشعار کا انتخاب فرمایا محترمہ سبیلہ انعام صدیقی صاحبہ نے حمیرہ گل تشنا کے مجموعہ کلام رودالی سے، اور مضمون کا آخری پیرا جس میں سبیلہ انعام صدیقی تحریر فرماتی ہیں کہ میں حمیرہ گل تشنا کے لیے دعا گو ہوں کہ مالک ارض و سماوات ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے، آمین الہی آمین، اور سخن کی آبیاری کا اگلا قدم پہلے قدم سے زیادہ خوبصورت اور مضبوط ہو۔ رودالی مجموعہ کلام رودالی کے لیے تہہ دل سے ایک بار پھر مبارکباد دی سبیلہ انعام صدیقی صاحبہ نے۔ شہر قائد کراچی پاکستان میں مقیم ہمارے کی معروف نئی نسل کی شاعرہ سبیلہ انعام صدیقی صاحبہ نے یہ مضمون تحریر فرمایا۔ آج 16 اگست دنیا میں تشریف لانے والی امریکہ میں مقیم پاکستانی شاعرہ محترمہ حمیرہ گل تشنا صاحبہ، جیتی رہی ہیں دونوں بیٹیاں، قوم کی تمام بیٹیاں، مائیں بہنیں، پیر و جواں سب سلامت رہیں، آپ بھی جیتے رہیں۔ ابراہیم نوہری صاحب اور شعیب جانی صاحبان اور کون ہیں ہمارے ساتھ، کیونکہ ہماری توجہ بھرپور اپنے اس کام کی طرف ہے، اور آپ کی جانب ایک نظر آپ کی جانب دو احباب کے نام تو کمنٹس میں سامنے آ رہے ہیں۔ اس وقت ہم براہ راست ہیں، اور پھر بعد میں آپ کو یہ محفوظ ملے گا یوٹیوب پر سلسلہ۔ بہت شکریہ احباب کا۔ ایک مختصر سا وقفہ، اور اس وقفے کے دوران آپ پاکستان میں ہیں، کسی بھی ملک میں ہیں، کسی بھی شہر میں ہیں، کسی بھی قصبے میں ہیں، کسی بھی گاؤں میں ہیں، ٹریفک کے حوالے سے تمام احتیاطی تدابیر ضرور بروئے کار لائیے۔
کو سفر کرنے سے پہلے یہ یقین کر لیں کہ آپ کی گاڑی کی ہیڈ لائٹس، بیک لائٹس اور انڈیکیٹرز صحیح اور درست حالت میں ہیں۔ ہیڈ لائٹس کی غلط ایڈجسٹمنٹ آپ کی اور دوسروں کی ڈرائیونگ کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے، لہٰذا ان کو درست رکھیں۔ ہائی بیم کا استعمال سامنے سے آنے والوں کے لیے پریشانی اور مشکلات کا باعث بنتا ہے، لہٰذا اپنی لائٹس لو بیم پر رکھیں۔ غیر ضروری لائٹس اور گاڑی کی ہیڈ لائٹس کے اوپر رنگین کاغذ کا استعمال دوسروں کے لیے باعث کوفت ہے۔ This public service message was brought to you by Sindh Police. احمد، یہ تم کہاں سے سڑک پار کر رہے ہو؟ اس طرح تمہارے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ سڑک صرف زیبرا کراسنگ سے پار کریں۔ اس دنیا میں بھی کوئی اپنا، چلو اسے ڈھونڈتے ہیں۔ بچے ہمارا مستقبل ہیں اور ہم اپنے مستقبل کو ٹریفک حادثات سے محفوظ رکھنے کے لیے پرعزم ہیں۔ اتنی اسپیڈ سے ڈرائیو کرنا بہت گندی بات ہے۔ دوران ڈرائیونگ کسی بھی متوقع صورتحال کے لیے تیار رہیں۔ This public service message was brought to you by Sindh Police. اپنے بچوں کو ٹریفک قوانین اور روڈ سیفٹی کے اصولوں سے روشناس کرائیں۔ This public service message was brought to you by Sindh Police. آپ کی زندگی قیمتی سرمایہ ہے۔ ٹریفک اصولوں کو سمجھ کر اور ان پر عمل کر کے اپنی اور دوسروں کی زندگی کی قدر کرنا سیکھیے۔ This is Sindh Police. آپ سن رہے ہیں پروگرام شاعری سچ بولتی ہے سرفراز عابدی کے ساتھ۔ محترمہ حمیرہ گل تشنا صاحبہ پر لکھا گیا بہترین مضمون آپ نے سماعت فرمایا۔ سبیلہ انعام صدیقی صاحبہ نے یہ مضمون تحریر فرمایا ان کے مجموعہ کلام رودالی کی آمد پر، اور اس میں اشعار بھی آپ نے سماعت فرمائے، اور آغاز میں منظوم ترجمہ سورہ رحمان کا جو ہماری قوم کی اس ہونہار بٹیا نے کیا، سورہ رحمان کا منظوم اردو ترجمہ، اور کچھ اشعار بھی پیش کیے گئے۔ اب ان کی کچھ غزل سے سماعت فرمائیے۔ محترمہ حمیرہ گل تشنا فرماتی ہیں، جو سخن کو میرے سنا کرے میرا عکس بن کے ملا کرے، جو سخن کو میرے سنا کرے میرا عکس بن کے ملا کرے، وہی ہم سفر میری راہ میں میری روشنی جو خدا کرے، جو سخن کو میرے سنا کرے میرا عکس بن کے ملا کرے، وہی ہم سفر میری راہ میں میری روشنی جو خدا کرے۔ مجھے چاند سے نہیں کچھ غرض، مجھے مہر سے کیا گلا کہ بس، مجھے چاند سے نہیں کچھ غرض، مجھے مہر سے کیا گلا کہ بس، جو چراغ مجھ کو پسند ہے میرے طاقچے میں جلا کرے۔ میں دروغ گوئی سے تنگ ہوں، میں منافقوں سے بری کہ اب، میں دروغ گوئی سے تنگ ہوں، میں منافقوں سے بری کہ اب، مجھے دوست وہی عزیز ہے کہ جو بات منہ پہ کہا کرے۔ میرا لفظ میرا چراغ ہے، میرا حرف ماہ تمام ہے، میرا لفظ میرا چراغ ہے، میرا حرف ماہ تمام ہے، جو سخن کی بزم کا شاہ ہو وہی ہم کلام ہوا کرے۔ اور آخری شعر میں محترمہ حمیرہ گل تشنا فرماتی ہیں، جو گلاب ملنے میں سہل ہو مجھے اس کی کوئی طلب نہیں، جو گلاب ملنے میں سہل ہو مجھے اس کی کوئی طلب نہیں، مجھے پھول ایسا پسند ہے کہ جو مشکلوں سے ملا کرے، جو گلاب ملنے میں سہل ہو مجھے اس کی کوئی طلب نہیں، مجھے پھول ایسا پسند ہے کہ جو مشکلوں سے ملا کرے، جو سخن کو میرے سنا کرے میرا عکس بن کے ملا کرے، وہی ہم سفر میری راہ میں میری روشنی جو خدا کرے۔
شاعری سچ بولتی ہے. کلام محترمہ حمیرہ گل تشنا، مقیم امریکہ، تعلق کراچی، پاکستان. جیتی رہیے. 16 اگست دنیا میں تشریف لائیں. رودالی مجموعہ کلام منظر عام پر آیا. ماشاء اللہ. رودالی یعنی نوحہ گر یا رونے والی. یہ مجموعہ کلام کا نام ہے رودالی. محترمہ حمیرہ گل تشنا. محترمہ حمیرہ گل تشنا اپنے ایک اور کلام میں فرماتی ہیں کہ سوال یہ تھا محبتوں کی وفا کے جیسا کوئی نہیں ہے. سوال یہ تھا محبتوں کی وفا کے جیسا کوئی نہیں ہے. جواب آیا زمین زادی خدا کے جیسا کوئی نہیں ہے. سوال یہ تھا محبتوں کی وفا کے جیسا کوئی نہیں ہے. جواب آیا زمین زادی خدا کے جیسا کوئی نہیں ہے. ہزار چہرے ہزار لہجے یہ وقت ہم کو دکھا رہا ہے. ہزار چہرے ہزار لہجے یہ وقت ہم کو دکھا رہا ہے. وہ ایک فرضی وفا کا چہرہ سزا کے جیسا کوئی نہیں ہے. سوار جس کے ہو سر پہ اس کا یہ عشق جینا وبال کر دے. سوار جس کے ہو سر پہ اس کا یہ عشق جینا وبال کر دے. جو سچ کہوں تو یہ ایک بلا ہے، بلا کے جیسا کوئی نہیں ہے. پیام ہم کو ملے ہزاروں نہ جانے کتنی پڑھی نگاہیں. پیام ہم کو ملے ہزاروں نہ جانے کتنی پڑھی نگاہیں. تمہاری آنکھوں سے جو ملی اس صدا کے جیسا کوئی نہیں ہے. مقطع میں حمیرہ گل تشنا فرماتی ہیں کہ چراغ تشنا جلائے ہم نے ہوا نے سارے بجھا دیے ہیں. چراغ تشنا جلائے ہم نے ہوا نے سارے بجھا دیے ہیں. کسی کو اب کیا بتائیں آخر ہوا کے جیسا کوئی نہیں ہے. چراغ تشنا جلائے ہم نے ہوا نے سارے بجھا دیے ہیں. کسی کو اب کیا بتائیں آخر ہوا کے جیسا کوئی نہیں ہے. سوال یہ تھا محبتوں کی وفا کے جیسا کوئی نہیں ہے. جواب آیا زمین زادی خدا کے جیسا کوئی نہیں ہے. شاعری سچ بولتی ہے. کلام محترمہ حمیرہ گل تشنا فرماتی ہیں ایک شعر میں کہ ہم رومی سخن ہیں سو نہیں کفر کے قائل. ہم رومی سخن ہیں سو نہیں کفر کے قائل. ہوتا ہے انا الحق یہاں تحریر میں رقصاں. شاعری سچ بولتی ہے. محترمہ حمیرہ گل تشنا امریکہ میں مقیم پاکستانی شاعرہ. مجموعہ کلام رودالی. ماشاء اللہ. سلامت رہیے حمیرہ گل تشنا. جیتی رہیے. 16 اگست دنیا میں تشریف لانے والی شاعرہ حمیرہ گل تشنا. ان کی آپ کو آواز بھی سنواتے ہیں. ایک مختصر کلپ انتہائی مختصر طور پر پیش کر رہے ہیں. یہاں کراچی تشریف لائی تھیں. ایک خاص موقع تھا، ایک خاص جگہ. آپ اندازہ لگا لیں گے گفتگو سے کہ کون سا موقع تھا اور کون سی خاص جگہ تھی. تھوڑا سا سن لیجئے کلام شاعرہ بزبان شاعرہ محترمہ حمیرہ گل تشنا صاحبہ. جو انہوں نے اس مشاعرے کا انعقاد کیا، اور جناب دوسرا یہ کہ محمود صاحب بھی جو انہوں نے اس مشاعرے میں مجھے مدعو کیا اور یاد رکھا. جناب صدر کی اجازت سے کراچی والوں امریکہ سے آئی ہیں، تالیاں بجانی ہیں، واہ واہ کرنی ہے، داد دینی ہے. پتہ چلی ہے کراچی والے زندہ دل ہیں. وہ یہ داد سمیت شیر سننے کے بعد
पेश कीजिए। लबों से खुशबुओं को तोलते हैं, लबों से खुशबुओं को तोलते हैं, लबों से खुशबुओं को तोलते हैं, हवाओं में जो नगमे घोलते हैं, आहा, लबों से खुशबुओं को तोलते हैं, हवाओं में जो नगमे घोलते हैं, सुखन शीरी है और गुफ्तार आला, सुखन शीरी है और गुफ्तार आला, यही तो है जो उर्दू बोलते हैं, वाह वाह, यही तो है जो उर्दू बोलते हैं। वाह फिरकों में जो इंसानियत को बांट रहे हैं, वाह वाह वाह, फिरकों में जो इंसानियत को बांट रहे हैं, बाजार में ये अपने खुदा छांट रहे हैं, हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, फिरकों में जो इंसानियत को बांट रहे हैं, बाजार में ये अपने खुदा छांट रहे हैं। हम नस्ल नौ है, दीन हमारा है मोहब्बत, आहा, नस्ल नौ है, दीन हमारा है मोहब्बत, हम बढ़ के तासुब की जड़ें काट रहे हैं, हाय हाय, वाह 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 वाह, वाह वाह, हम बढ़ के तासुब हम की जड़ें नस्ल नौ काट है, दीन हमारा है मोहब्बत, हम बढ़ के तासुब की जड़ें काट रहे हैं। वाह, शायरी सच बोलती है। कलाम शायरा बज़बान शायरा सूबे सिंध के गवर्नर हाउस में मुनक़्क़िदा जश्न आज़ादी मार्का हक़ मुशायरे में अपना कलाम पेश फरमाया इन्होंने, और काफ़ी तफसीली है। इख्तिसार से काम लेते हुए हमने चंद अशार पेश किए। शायरी सच बोलती है। जीती रहिए मोहतरमा उमेरा गुल तशना साहिबा, ढेरों दिली दुआएं, सलामत रहिए, आबाद रहिए। सामीन इकराम और नाज़रीन इकराम, मोहतरमा उमेरा गुल तशना साहिबा अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी शायरा के कुछ कलाम आज उनके ख़ास दिन पर आपकी समातों के सुपुर्द किए। और कराची में मुकीम हमारी एक और नई नस्ल की शायरा सबीला इनाम सिद्दीकी साहिबा ने इनके मजमूए कलाम रूदाली के पस मंज़र में एक मज़मून तहरीर किया। उसमें कुछ अशार का इंतखाब भी फरमाया था। वो अशार भी आपकी समातों तक मुंतकिल हुए और सबीला इनाम सिद्दीकी साहिबा का मज़मून भी पेश किया गया। इसके साथ ही बंदा इजाज़त चाहता है, फिर आगे और भी काम करना है। हमें 16 अगस्त के हवाले से हाज़िरी होती है इंशाअल्लाह। शायरी सच बोलती है। सलामत रहिए। बहुत शुक्रिया इब्राहिम नोहरी साहब और शुएब जानी साहिबान। जीते रहिए।